اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکرہ سماعت کیجیے۔ یہ جاند عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ والدہ ماجدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب ہے۔ ایک بہن سیدہ زینب بنت جحش جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور تمام مومنین کی ماں ہیں۔ اب قدیم الاسلام صحابی ہیں جو دار ارقم کے زمانے سے بھی پہلے دولت اسلام سے مشرف ہو چکے تھے۔ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں اور بقول بعض پہلی ہجرت میں بھی شامل تھے۔ ایک سریہ کا قائد بناتے وقت جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر المؤمنین کے خطاب سے بھی نوازا تھا، سبحان اللہ، اور آپ کی بارگاہ سے یہ عالی شان خطاب بلا شبہ ایک عظیم اعزاز ہے۔ غزوہ احد میں لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور کی ایک سوکھی شاخ دی اور فرمایا اس سے لڑو۔ انہوں نے وہ لکڑی ہاتھ میں لی تو مختار کونین آقا کا یہ حیران کن معجزہ رونما ہوا کہ وہ لکڑی ان کے ہاتھوں میں جاتے ہی تیز دھار تلوار بن گئی۔ مورخین کہتے ہیں کہ تلوار چونکہ کھجور کی ٹہنی سے بنی تھی اور کھجور کی ٹہنی کو ارجون کہا جاتا ہے، اس بنا پر اس تلوار کو بھی ارجون ہی کہا جاتا تھا۔ شہادت کے لیے ہمیشہ بے تاب رہتے تھے۔ شہادت بھی کیسی، اللہ اکبر، جس کے تصور سے ہی ناتواں دل کام کر رہ جائے۔ غزوہ احد سے ایک دن پہلے سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، کہنے لگے کہ سعد آؤ، ایک گوشے میں بیٹھ کر دونوں دعا کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنی پسند کے مطابق دعا کرے اور دوسرا آمین کہے کہ اس طرح دعا کے قبول ہونے کے زیادہ امکان ہیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند آئی اور دونوں ایک کونے میں بیٹھ کر دعا کرنے لگے۔ پہلے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا اللہ، کل جب لڑائی شروع ہو تو میرے مقابلہ ایسے زبردست بہادر سے ہو جو مجھ پر بھرپور حملہ کرے اور میں بھی اس پر زوردار حملہ کروں، آخر کار مجھے فتح حاصل ہو جائے، میں اس کو مار ڈالوں اور اس کا مال غنیمت بھی حاصل کر لوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی۔ پھر سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا اللہ، کل میرے مقابلے میں بھی کسی بڑے سورما کو بھیج جو مجھ پر سخت حملہ کرے اور میں اس پر شدید حملہ کروں، آخر وہ مجھے قتل کر ڈالے، میرے ناک کان بھی کاٹ لے۔ قیامت کے دن جب میں تیرے روبرو پیش کیا جاؤں تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے تھے، تو میں عرض کروں کہ باری تعالیٰ تیرے اور تیرے رسول کے راستے میں کاٹے گئے تھے، پھر تو کہے کہ سچ ہے میرے ہی راستے میں کاٹے گئے تھے۔ اس دعا پر حسب وعدہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی۔ دوسرے روز لڑائی ہوئی تو دونوں کی دعائیں ٹھیک اسی طرح قبول ہوئیں جس طرح مانگی گئی تھیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میری دعا سے عبداللہ کی دعا بہتر تھی۔ میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک کان ایک دھاگے میں پروئے ہوئے تھے۔ اس جنگ میں ایک اور شیر مرد بھی بالکل اسی انداز سے شہید کیا گیا تھا، یعنی سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ شاید اسی مناسبت سے دونوں جاں بازوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا، رضی اللہ تعالی عنہما۔